اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا فرماتا ہے میرا رب؟ کتنا بڑا پیارا رب ہے، کتنا سونا رب ہے۔ کیا فرماتا ہے میرا رب؟ فرماتا ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ میرے پیارے دوستو، کس کو پتہ نہیں ہے بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھلائی کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، ہم میں سے چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، سب کو پتہ ہے کہ بھلائی کیا ہے، اور ہمیں بھلائی کرنے کا حکم، دوسروں کے ساتھ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ کلام الہی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب ہمیں بھلائی کرنا ہے، ہم کس طرح بھلائی کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بھلائی ہے کہ میرے نان مسلم بھائیوں، میرے عالم اسلام میں رہنے والے، اس دنیا میں رہنے والے بھائیوں، یہ بھی ایک بھلائی ہے میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیثوں میں بھی ثابت ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں قرآن سے، اونلی قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں، قرآن شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن مجید میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس طرح کا بھلائی کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ تمام ہمارے جتنے بھی نان مسلمز ہیں، پڑھیں قرآن مجید کو، پڑھیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید آج اتنا جدید دور ہے کہ قرآن مجید آپ کو انگریزی ترجمے بھی ملے گا، عربی میں بھی ملے گا، فارسی میں بھی ملے گا، ہندی میں بھی ملے گا، اردو میں بھی ملے گا، مختلف ترجموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہمیں ملتا ہے، آسانی کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن اگر کس کو نہیں ملتا تو میرے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ وہ دنیا کے کس بھی کونے پر ہوگا تو میں کوشش کروں گا وہاں اس کو اس زبان میں ترجمہ پرووائڈ کرنے کا، پہنچانے کا کوشش کروں گا۔ اسلام کے لیے ہمارا جان بھی حاضر ہے، ایمان بھی حاضر ہے، ہم خود بھی حاضر ہیں اسلام کے لیے۔ وہ بھلائی ہے، یہ وہ بھلائی ہے جو ہمیں عالم اسلام میں سب کے ساتھ کرنا ہے، مسلمانوں کے بھی ساتھ کرنا ہے، ہندوؤں کے بھی ساتھ کرنا ہے۔ یعنی آئی ایم مسلم، میں ایک مسلم ہوں تو میرا فرض نہیں ہے کہ بس میں مسلم ہوں میں عمل کروں، نہیں، میں دعوت دوں گا، غیر مسلموں کو بھی دعوت دوں گا، ان سے بھی میں بھلائی کروں گا، ان کو بھی بھلائی کی طرف بلاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اس لیے میں سادے اردو اور سمپل الفاظوں میں، ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام عالم اسلام کے لیے میرا پیغام ہے، میرا میسیج ہے کہ آپ کلام الہی کو پڑھیں، قرآن شریف کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو آپ سمجھیں آپ کہاں ہیں، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کہاں بلا رہا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ تو دیکھو، میں نے صرف نشاندہی کیا، آپ عمل کریں، آپ کوشش کریں، آپ قرآن شریف پڑھیں، سمجھیں، اور مزید سمجھ میں نہ آئے تو حدیث شریف پڑھیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو حدیث پاک ہیں آپ انہیں پڑھیں، آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اور قرآن ایسا کتاب نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، قرآن سمپل، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی جیسے کہ میں نے پچھلے کلپس میں بات کیا ہے، پچھلے لیکچرز میں میں نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ یہاں میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں تو نان مسلم ہمارے بھائی جو ہیں، غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، یا مختلف مذاہب کے جو ہمارے بھائی ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں سے بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو،
آپ ہمارے دوسرے ہیں سمجھ لیں، ہم آپ لوگوں سے بھلائی کر رہے ہیں، آپ اسلام میں ہیں، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ مطالعہ کریں قرآن شریف کا، آپ ترجمہ پڑھیں قرآن شریف کا، آپ کو قرآن شریف سمجھ میں آ جائے گا اور آپ انشاءاللہ ایمان لائیں گے اور آپ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے سننے والے جتنے بھی میرے چاہنے والے، مجھ سے پیار اور محبت اور تعاون کرنے والے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان، نہیں، پورے انسانیت کے لیے بات ہے، میرے غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے، میرے نان مسلم بہنوں کے لیے ہے، میرے نان مسلم بھائی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں ہیں، جو چلڈرن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نان مسلم ان کے لیے بھی ہے۔ کلام الہی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بازار میں ہر جگہ آپ لوگوں کو آسانی سے ملے گا، دستیاب ہے، آپ لے کر مطالعہ کریں، آپ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، آپ کلام الہی قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فرض واضح نظر آ جائے گا فرق۔ ہاں میں مانتا ہوں دوسری کتابوں میں بھی غلط کو صحیح نہیں کہا گیا ہے، اس کتابوں میں بھی غلط کو غلط کہا گیا ہے، کوئی کتاب غلط کو صحیح نہیں کہتا، غلط ہی کہتا، لیکن آپ ذرا اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیث شریف کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین اسلام کے نتائج، اسلام کا رزلٹ، اسلام پر عمل کرنے کا آپ کو، آپ کے فیملی کو، آپ کے ارد گرد کو، آپ کے تمام چاہنے والوں کو سمجھائیں آپ کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کے دائرے میں داخل میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہو جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسلام کو اپنائیں، اسلام پر عمل کریں، کلام قرآن شریف کو تلاوت کریں، ترجمہ کریں، پڑھیں، دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام سب کے لیے ہے تو پھر آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کو پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ اپنی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، زندگی بھی کامیابی کے ساتھ گزاریں، آخرت بھی کامیابی کے ساتھ گزاریں، اور اپنی رب سے قریب ہو جائیں، اپنے رب سے ملاقات کریں، اپنی رب کی طرف مائل ہو جائیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ وہ رستہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو آپ پڑھیں، ترجمہ کریں، سمجھیں، تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی مذہب کی ضرورت نہیں پڑے گا، آپ کو کسی دین کی ضرورت نہیں پڑے گا، آپ کو ہر چیز اسلام کے اندر ملے گا، اور اسلام ہی واحد مذہب ہے، واحد دین ہے، اسلام واحد اسلام ہے کہ پوری دنیا میں تمام کے حقوق کو احتیاط کے ساتھ حقوق پرووائڈ کرتا ہے، یعنی سب کو، اولاد کو، باپ کو، بیٹے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، بزرگ کو، ہر ایک کے لیے اسلام ایک ہی فیصلہ کرتا ہے، اور بہترین فیصلہ کرتا ہے، اچھا فیصلہ کرتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ چھوٹا سا لیکچر آج کا قبول مقبول فرمائے، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی۔